بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على ابنته الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء التي تظلم وقالت سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا لياليا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام الدين. السلام عليك يا أسير الكربات وقتيل العبرات. السلام عليك يا وتر الموتور. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين الشهيد المظلوم بكربلاء. عزیزان گرامی مرتبہ صحیح اندازہ مظلوم کی مظلومیت کا ہم نہیں لگا سکتے کہ کتنا بڑا ظلم اس مظلوم غریب پر ہوا. صحیح اندازہ وہی معصوم بتا سکتے ہیں اور وہ کہ جنہوں نے خود ان مصائب کو برداشت کیا. معصوم کے فقرات ہیں. السلام ہو اس غریب پر کہ جس کو مصائبوں میں گرفتار کیا گیا، اور سلام اس غریب پر جسے رلا رلا کے ذبح کیا. آپ اندازہ کریں امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا، جب آپ کو میں یاد کرتا ہوں تو میرے آنکھوں سے خون ابل پڑتے. آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مصیبت رہی ہوگی کہ جس کا احساس امام زمان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ آپ کی مصیبت کی یاد میں آنسو نہیں خون ابل پڑتے ہیں.
حدیثوں یہ ایک فقرہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ مصیبت کا اظہار ہو سکے، لیکن مقام و عظمت حسین کے اظہار کے لیے یہ جملہ ہے کہ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ، اے وہ حسین آپ پر سلام ہو جو اللہ کے خون ہیں اور اللہ کے خون کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خون حسین خون خدا ہے، خون حسین خون خدا ہے۔ جس نے حسین کا قتل کیا گویا حرم الہی پر حملہ آور ہوا۔ ذات حسین، مقام حسین، بلندی حسین، لیکن اسی کے ساتھ دوسرا فقرہ مظلومی حسین پر بولو۔ السلام ہو اس پر کہ جو وطر الموتور، یعنی وہ واحد مظلوم کہ جس کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا، جس کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا، اس کو سلام کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اور ہم سلام کرتے ہیں اس مظلوم کو تو صرف یہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مظلوم تھا، لیکن آپ یہ تصور کیجئے یہ ایسا مظلوم زمین کربلا پر، یہ ہر ایک جب دنیا سے جاتا تھا تو وہ پکارتا تھا کہ میرا آخری سلام قبول کیجئے، اور مظلوم اس طریقے سے جاتا تھا۔ سارے جو جانے والے تھے وہ ایک دفعہ مقتل میں جاتے تھے، لیکن حسین ابن علی 71 دفعہ مقتل میں گئے۔ ایک 57 برس کا بوڑھا جس کی کمر میں طاقت نہ رہ گئی ہو، آنکھوں میں روشنی نہ ہو، ہر بار اس کی کیفیت یہ ہو، اور اس عالم میں ایسے حالت میں ایک بچے کو ہاتھ پر لے کر کے ظالمین کی طرف جائے۔ اب یہی سے اندازہ لگائیں کہ اتنا صدمہ ہوا امام حسین کو کہ خود ہی فرمایا کہ شیعتی ہے میرے شیعو، اگر ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارا امام کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ذہانت امامت کا کام ہے، یہ آنے والی قیامت تک الزامات کا جواب دے رہا ہے کہ جو کو کہیں گے کہ کربلا میں شیعوں نے قتل کیا تو جواب دے رہا ہے کہ اے میرے شیعوں، اگر ہوتے، جو شیعہ تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور جو شیعہ وہاں پر تھے وہ دشمنان کے شیعہ تھے، شیعہ نہیں تھے، پکار رہے تھے کہ اے شیعو اگر تم ہوتے تو میری مظلومی کو دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ اتنا مظلوم اور مظلومیت کی انتہا ہے وہ حسین کہ جو پانی نہ پایا، خود دانا نہ پایا، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا پیاس کا عالم تھا۔ ہم نے عرض کیا آپ سے کہ ہم اور آپ تصور میں نہیں لا سکتے ہیں، امام ہی اس کی تصویر کھینچ سکتا ہے۔ امام زمانہ کہتے ہیں کہ سلام ہو اس پیاسے پر جس کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ نظروں کے سامنے دھواں ہی دھواں تھا۔ آپ سے میں اتنا پوچھتا ہوں، جب 57 برس کے بوڑھے کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ نظروں کے سامنے دھواں ہی دھواں تھا، 6 مہینے کے بچے کی پیاس کا کیا عالم رہا ہوگا؟ وہ بچہ کس طرح پیاسا رہا ہوگا؟ عزیزان گرامی، ان پیاسوں کا ماتم 40 کے دن آپ کرنے کو جمع ہوئے، لیکن وہاں پیاسوں کا ماتم نہ ہو سکا۔ آپ نے ابھی سنا شب میں کہ جب زینب اولیاء کو پروانہ ملا تو آپ نے فرمایا تھا سید الساجدین یزید سے کہو کہ مجھے ایسی جگہ کا انتظام کرے کہ ہم اپنے شہداء کو دل کھول کے رو لیں۔
عزیزو جو رونے نہ پائے تھے، جب قید خانے میں روتے تھے تو ظالمین آ جاتے تھے، بچی گریا کرے تو تعزیانے تھے، وہ بی بی کہہ رہی ہم اپنے مظلوموں کا ماتم کر لیں اور تبرکات دینا، ان تبرکات کے ذریعے سے ہم اپنے مظلوموں کو یاد کریں۔ عزیزو 7 دن تک کی روایت ہے کہ آپ شام میں گری اور ماتم کرتی رہی، اور روایت میں ملا کہ جو بھی شام کی بیویاں آتی تھی ان سے بی بی فرماتی تھی کہ دیکھو میرے جانے کے بعد ہو سکے تو کبھی کبھی حسین کا فرش عزا بچھا لینا اور میرے پیاسے پہ ماتم کر لینا۔ اور 7 دن کے بعد جب بشیر ابن زجلم کو یزید نے حکم دیا کہ یہ قافلہ بحسب فرمائش زینب اولیاء لے جاؤ مدینہ پہنچا دو، تو کہا یہ جاتا ہے، روایات میں آیا ہے کہ بہترین طریقے کی عماریاں درست کی گئی، جن کے پردے حریر و دیبا کے لگائے گئے، اور جب وہ عماریاں کھڑی کی گئیں لا کر کے، اور بشیر نے پکار کے کہا سید الساجدین اپنی پھوپھی سے کہو کہ تیار ہو جائے، ہم مدینہ لے جانے والے ہیں۔ تو زینب اولیاء نے اپنے در سے دیکھا، فرمایا او سید الساجدین ہم ان عماریوں پہ سوار ہو کے نہ جائیں گے۔ آپ وہ بھی اماں یزید نے انتظام کیا ہے، کہا بیٹا یزید تک پیغام پہنچا دو کہ ہم آزادار ہیں، اس کے پردے اتار دیے جائے اور سیاہ ہودج تیار کیے جائے، سیاہ عماریوں پہ پردے لگائے جائے تاکہ دنیا جانے کہ ہم مظلوم جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مظلومیت کی نشانی ہے۔ سیاہ لباس، سیاہ ہودج، سیاہ عماریاں، پردے ہٹائے گئے اور یہ پردے لگائے گئے، سیاہ پردے۔ اور اس کے بعد پھر بی بی کو فرمایا کہ اب چلے۔ حضرت زینب نے ایک وصیت اور فرمایا بیٹا بشیر سے کہو کہ وہ راستہ ایسا اختیار کرے کہ ہم کو کربلا ہوتے ہوئے لے جائے۔ کہوں گا بی بی اب کربلا جا کے کیا کرے گی، سب قبر کے اندر ہیں۔ عزیزان گرامی، بیویوں نے دل بھر کے اپنے پشتوں کو دیکھا نہیں تھا، سب کو یادیں آ رہی تھی، کم سے کم قبروں کو تو دیکھ لیں۔ یہ اولین قید خانے کے اسیر اپنے مظلوموں کی زیارت کرے، زینب اپنے بھائی کی زائرہ بنے۔ عزیزو اس لیے حکم فرمایا، روایت میں ہے کہ آپ نے آمادگی کی ایک بیویوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد جمع کرنے کے بعد سب کو سوار کروایا۔ آپ تصور کریں جب شام کے قید خانے سے چھوٹ کے سوار اپنی بیویوں کو محملوں میں کروا دیا، سب کو گن لیا، ساری بیویاں سوار ہو گئی، تو زینب نے دیکھا کہ ایک بیوی رہ گئی۔ بہت اس حجرے کی طرف دیکھا جس میں ساری بیویاں تھیں، ادھر ادھر دیکھا نہیں دکھائی دی، بس ایک تصور آیا۔ بی بی نے کہا یہ بی بی ہیں کدھر؟ قید خانے کا رخ کیا، جب قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ ماں اپنی بیٹی کے قبر کے سرانے بیٹھی اور کہتی جا رہی ہے سکینہ تجھے ماں تنہا نہ چھوڑے گی۔ بس زینب آئی قبر پر گر پڑی، آواز دیا سکینہ تیری پھوپھی بھی یہی ارادہ رکھتی تھی، لیکن اے بیٹا اب کیا کریں، مجبور ہیں، نظام تعزیہ مدینے تک لے جانا ہے، تیرے نانا وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، اے بی بی رہائی ملی ہے، لیکن افسوس اٹھو سکینہ تم کو بھی لے چلے۔ عزیزو بہت دیر تک حضرت سکینہ کی قبر پر جناب رباب
اور حضرت زینب گریہ فرماتی رہی، اور اس کے بعد کہا بہن رباب اب چلنا ہوگا، اس لیے کہ ساتھ آئے تھے بہن اور ساتھ آپ کا نہیں چھوڑ سکتے۔ بڑی منت و سماجت کیا، آمادہ کیا، اور پھر ہماری پر سوار کیا۔ شام سے نکلتے وقت زینب اولیاء نے جو بیویاں رخصت کے لیے آئی تھی ان کو نگاہ بھر کے دیکھا اور یہ کہا ہے بیویوں میرے جانے کے بعد اگر اس قبر کی طرف آنا ہو، عزیزو یہ نہیں کہا جھاڑو لگانا، یہ نہیں کہا چراغ جلانا، بس ایک فقرہ کہا کہ بیویوں جب بھی ادھر آنا اپنے کوزوں میں پانی لانا اور اس قبر پر ڈال دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچی اتنی پیاسی تھی کہ اس کی تمام پسلیاں سوختہ ہو گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو تھوڑی دیر آپ کے درمیان حائل ہوں، یہ 40 ہے۔ جب یہ قافلہ چل پڑا تو ادھر یہ عالم تھا کہ بیویاں تڑپتی، روتی، پیٹتی، سکینہ کو یاد کرتی، کربلا کی طرف محو رخ ہو گئی اور قافلہ آہستہ آہستہ رواں ہو گیا اور کربلا کے قریب پہنچنے لگا۔ اتنے دن میں رفتار کے ساتھ قافلہ جب کربلا سے نزدیک ہوا تو روایت صحیحہ میں یہ ہے کہ ادھر رسول کا صحابی جس کے لیے بشارہ یہ ہوا تھا، جب جابر نے رسول سے بھی پوچھا تھا اور آخری وقت حسین ابن علی سے بھی کہا تھا کہ مولا کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے بھی آپ کربلا لے چلے، تو امام علی مقام نے گلے لگایا تھا اور فرمایا تھا اے جابر تم پر جہاد ساقط اور یہ قدرت کی مرضی نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، لہذا جابر نے اپنے غلام کو نصرت کے لیے دیا تھا اور اس کے بعد بہت گریہ کیا اور کہا مولا سے کہ مولا آخر یہ نعمت کیوں ہم سے سلب کی گئی؟ فرمایا نعمت سلب نہیں ہے، تیرا ثواب ویسے ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا اول ظاہر ہوگا۔ کہا مولا میں آپ کو کیسے پہچانوں گا، آپ کی قبر کیسے جانوں گا؟ کہا جابر جب آنا تو مجھے پکارنا، میں تیرے سلام کا جواب دوں گا۔ عزیزان گرامی جابر چلا اپنے غلام کے ساتھ اور کربلا کے میدان کے حدود میں پہنچا۔ جابر نے غلام سے کہا تھا، آنکھوں سے نہیں دکھتا تھا، آنکھ آپ کی جا چکی تھی، غلام سے کہا تھا دیکھ جب کربلا کی حدود آ جائے تو مجھے بتا دینا، اور جیسے ہی کربلا کا حدود آیا غلام نے کہا آقا کربلا کے حدود آ گئے۔ جابر اونٹ کے سواری سے نیچے آ گئے اور اپنے پیر سے جوتے اتار لیے اور پکارنا شروع کیا کہ اے فرزند رسول غریب آیا ہے۔ چلتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے غلام سے پوچھا یہ بتا قبر میں کتنی دوری ہے؟ کہا اب تھوڑا ہی دور رہ گیا ہے، اپنے گھٹنوں کے بل ہو گئے۔ فرمایا مظلوم انہی جگہوں پر تیرا خون بہا ہے۔ عزیزو ایک روایت کے مطابق جابر نزدیک پہنچا، کھڑا تھا، آنکھیں نہیں تھی کہ امام کی قبر دیکھتا۔ غلام سے پوچھا مجھے بتا کہ قبر حسین کون ہے؟ کہا آقا کوئی یہاں نہیں ہے، میں کس سے پوچھوں؟ مجھے خبر نہیں کہ کون سی قبر ہے، میں کیا جانوں کہ کون ہے؟ یاد آیا کہ میرے مولا نے کہا تھا مجھ سے۔ جابر قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے آواز دیا یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین آپ کا ظاہر جابر آیا ہے۔ عزیزو آواز جیسے ہی اٹھی ایک قبر سے آواز آئی الیہ جابر، اے جابر ادھر آ تیرا امام ادھر ہے۔ اللہ
اللہ اکبر. جیسے ہی میں نے روایت میں فقرہ پڑھا مجھے یہ فقرہ ایک دفعہ اور ملا تھا جب بچی کے دامن میں آگ لگی تھی تو پکارا تھا اے میرے بابا کدھر ہو؟ تو گودال مقتل سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. جابر اپنے آپ کو قبر امام حسین پر گرا دیے اور لپٹ کے بڑی مضبوطی سے بہت دیر تک روتے رہے اور کہتے رہے کہ مظلوم مجھے اندازہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر کیا کیا ظلم ہوا لیکن دل بے چین ہے. تیرے نانا نے مجھے سب سنایا ہے اسی سے میرا دل بھرا ہے. اور غلام سے یہ کہہ دیا دیکھو یہ دیکھتے رہو کہ ظالمین کہیں نہ آ جائیں اس لیے کہ خوف بہت تھا بنی امیہ کا. یزید کی حکومت تھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جابر اس بڑھاپے میں اسیر کیے جائیں اور وہ مظالم ان پر بھی ہوں. لہذا دیکھتے رہنا یہ کوئی آنے نہ پائے. غلام نے دور سے دیکھا کہ کچھ غبار اٹھ رہا ہے تو اپنے آقا سے کہا کہ اٹھو قبر سے چلو اس لیے کہ لگتا ہے کہ ظالمین کو خبر ہو گئی ہے کہ ہم قبر پر زیارت کرنے آ گئے ہیں. جابر نے کہا ٹھیک ہے. اٹھنا شروع کیا لیکن تھوڑی دور پر جب گرد مندمل ہوئے اور بیٹھے تو غلام نے دیکھ کے یہ دیکھا کہ سیاہ پرچم نمودار ہو رہے ہیں اور کچھ عماریاں آ رہی ہیں جو سیاہ پردے پڑے ہیں. تو اپنے آقا سے کہا کہ اے آقا یہ ظالمین کا قافلہ نہیں لگتا ہے یہ کچھ مظلوموں کا قافلہ لگتا ہے. جابر کھڑے ہو گئے پرانی باتیں یاد آئیں. فرمایا اے غلام آگے بڑھ دیکھ اس میں ہمارے امام سید الساجدین تو نہیں ہے ذرا دیکھ لے اگر وہ ہے تو یہ قافلہ لوٹ کے آ رہا ہے قید خانے سے. مجھے میرے رسول نے میرے امام نے یہ باتیں بتائی ہیں. عزیزو نزدیک ہوا قافلہ. جابر ہٹنے لگا اپنے غلام سے کہا مجھے دور لے چل. غلام نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کی شہزادیاں رسول زادیاں قبر سے نزدیک ہو رہی ہیں ہم نامحرم ہیں. بدل جاتا ہاتھ جوڑے جابر ارے دور ہو رہے ہو یہی رسول زادیاں اسی بازار کوفہ و شام میں بے ردا پھرائی گئی تھی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو اس کے بعد کا یہ عالم تھا کہ یہ بیویاں نزدیک آئیں. جابر دور ہو گیا. کہتے یہ ہے کہ بیویوں نے جیسے ہی قبر دیکھا اپنے آپ کو اون سے گرانے لگی. کوئی گنج شہیدہ کی طرف دوڑی کوئی نہر فرات کی طرف دوڑی اور ایک بی بی حسین کی قبر پر گر پڑی. آواز دیا بھیا یہ پوچھو کہ ہمارے ساتھ کیا گزرا ہے. بھائی ہم شام کے قید خانے سے آ گئے ہم نے یہ سفر برداشت کیا. اے بھیا پوچھتے نہیں ہو اٹھو پوچھو کہ بہن کس طرح سے دربار یزید میں کھڑی تھی. عزیزو ایک بہن وہاں بہن کر رہی تھی کہ عباس جب دربار یزید میں نامحرم نگاہ کر رہے تھے تو ہم تمہیں یاد کر رہے تھے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو گریا پہ گریا ماتم پہ ماتم. اور اس کے بعد فرمایا اے بھائی یہ نہ پوچھا کہ قید خانے سے کیسے آ گئے. ارے کتنے دن کی مصیبت قید خانے میں برداشت کی. اے بھائی مختصر یہ ہے کہ جو آخر وقت آپ نے امانت دی تھی وہ امانت کو قید خانے میں سپرد کر کے آ گئے. اللہ اکبر. رلائی ہوتی رہی گریا مسلسل رہا ماتم ہوتا رہا. بیویوں نے پکارا علی اکبر تمہارے پاس آئے. اے علی اکبر اٹھو اپنے ماں کو دیکھو 1 سال کے بعد لوٹ کے آئی.
جو قید خانے میں کیسے گزار کے آئی. قاسم کی ماں الگ چیخ رہی ہے، ام فروا رو رہی ہیں، بیویوں نے بڑا گریہ کیا. عزیزو لکھا یہ ہے کہ جابر نے غلام سے پوچھا کہ یہ بتا میرے آقا سید الساجدین کہاں ہیں؟ قبر پر امام سید الساجدین تشریف لے گئے تھے، اپنے باپ کی قبر سے لپٹے، فرمایا بابا جو وعدہ کیا تھا بڑی مظلومی سے اسے ادا کیا ہے، لیکن اے بابا میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ اپنے بہن کی حفاظت نہ کر پایا. گریہ فرماتے ہیں. جابر نے کہا دیکھ کدھر ہے میرا مولا؟ کہا کہ مولا قبر پر ہے اپنے باپ کے. کہا ٹھہر جا، انتظار کر. جب امام سید الساجدین اپنے باپ کی قبر پر پرسا دیکھے، اپنے چچا کی قبر کی طرف جانے لگے تو بیچ میں جابر کھڑا تھا. نزدیک ہوا، غلام سے پوچھا امام قریب آ گئے؟ کہا جب نزدیک ہوا تو امام سے لپٹ گیا. کہا اے میرے آقا آپ پر کیا گزر گئی؟ اور چاہا کہ بہت زور سے دبائے. کہا جابر مجھے گلے لگا کے دباؤ نہیں. پوچھا کیوں؟ کہا اے جابر اگر تم دیکھ سکتے ہوتے تو میں دکھاتا. اپنا بٹن کھولا اور ہاتھ لیا، جابر کے ہاتھ سینے پہ لگائے. سوراخ تک جب ہاتھ پہنچے جابر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو کے نشان ہے. لکھا ہے جابر برداشت نہ کر سکا. عزیزو محو گریہ رہے. اس کے بعد 3 دن تک یہ قافلہ کربلا میں موجود تھا. اب آپ سوچئے کہ ہر ایک کی نظروں میں وہ چیزیں پھر رہی تھیں جو روزے عاشور پھرنی چاہیے تھی. آج آپ اس طریقے کا جلوس ہے کہ گویا اہل حرم کا جلوس کربلا آیا ہے. ابھی آپ کے سامنے جلوس لے کے آ رہے ہیں. عزیزو اب علم سیاہ لوٹا ہے، اب علم جو ہے سیاہ ہے. اور یہاں پر کیفیت عجیب ہے. 3 دن تک حضرت زینب دن اور رات بیبیاں سوائے رونے کے کچھ نہیں ملا. ہمیں نہیں ملا کہ کچھ ملا ہو ان کو. بنی اسد نے کچھ اہتمام کیا تھا، چونکہ حسین علی مقام نے فرمایا تھا کہ بنی اسد سے وصیت کی تھی کہ جب ہمارے زائرین آئے تو 3 دن تک ان کی مہمانی کرنا. کیا کہنا اس امام کا جس نے قیامت تک اپنے شیعوں کا خیال رکھا. 3 دن تک ہماری مہمانی کرنا. جو زائر آئے تھے ہماری جانب سے بنی اسد کے قافلے نے انتظام کیا. 3 دن تک اہل حرم کا انتظام تھا. جب 3را دن پورا ہوا میں نے ختم کیا چند فقرے اور آپ کے سامنے. جب 3را دن پورا ہوا تو بشیر نے کہا زین العابدین سے کہ بیویوں کی حالت عجیب ہے، حالت غیر ہو رہی ہے، اب مدینہ چلے ہم. امام زین العابدین نے آ کے پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی اماں مدینہ چلنا ہے نا؟ فرمایا بیٹا بے شک، اس لیے کہ نانا انتظار میں ہے، ماں انتظار کر رہی ہے. میں اپنے ماجایا کی خبر لے کے جاؤں گی. آپ نے ایک ایک بیویوں کو جمع کرنا شروع کیا. روایات کے تقاضے کے حساب سے پورا دن صبح سے شام ہو گئی بیویوں کے جمع کرنے میں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بیوی جب کسی بیوی کو قبر سے اٹھا کے لاتی تھی کہ لے چلے اور جا کے اہتمام کرے کہ سوار کرے، اور دوسرے کے لیے پھر جاتی تھی تو وہ بیوی پھر آ کے قبر سے لپٹ جاتی تھی. سب یہ کہتی تھی میں کیسے جاؤں، اے میرے وارثوں میں کہاں چھوڑ کے جاؤں، تم یہیں آرام کر رہے ہو، ہم مدینہ سے آئے تھے تو ساتھ آئے تھے، اب ہم تمہیں لے کے کیسے جائیں. زینب اولیاء نے بڑی مشکل سے کسی طرح آمادہ کیا، بیویوں کو لے کے آئی اور بیویوں کو سوار کیا. عزیزو 2 منظر ہے.
کہ جب ساری بیویوں کو سوار کر لیا تو ایک مرتبہ زینب اولیاء نے نگاہ کیا اور دیکھا کہ ساری بیویاں سوار ہیں مگر ایک بیوی ہے جو سر حسین کے سرانے بیٹھی. زینب نے دیکھا، قریب آئی، خود بھی پرسا دیا بھائی کو اور ہاتھ جوڑا، کہا بہن رباب کیا آپ نہ چلیں گی؟ اے بہن شام سے میں لائی تھی مدینہ لے جانے کے لیے، نہ کربلا میں رکھنے کے لیے، کیا بی بی نہ چلو گی؟ بی بی رباب نے سر جھکا لیا. زینب نے کہا بی بی میں رسول کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، فاطمہ کی جائی ہوں، کچھ تو میرا خیال کرو. چلو بہن چلو، اب مدینہ چلو. رباب نے اور سر جھکا لیا. جب تیسری دفعہ کہا کہ رباب بہن میں زینب بول رہی ہوں، کیا میرا کہنا نہ سنو گی؟ رباب نے سر اٹھایا، کہا شہزادی آپ کو مدینہ مبارک ہو، خدا عبداللہ کو سلامت رکھے، آپ جائیے، میں کس منہ سے جاؤں؟ ایک امانت شام میں ہے، ایک امانت یہاں ہے، میرا وارث یہاں ہے، ارے میں کیسے مدینہ جاؤں؟ زینب لپٹ گئی. اے رباب ایسا نہ کہو، بی بی کلیجہ نہ توڑو، ارے نانا کو خبر لے کے جانا ہے. لیکن بی بی جب تیار نہ ہوئی تو حکم امامت ہوا. امام سید الساجدین نے حکم دیا، حکم کو عمل کرنا ہوا. جناب رباب کو آمادہ کیا، زینب اولیاء نے ان کو بھی سوار کیا. عزیزو جب سب سوار ہو گئے تو ایک مرتبہ زینب نے اپنی فضہ کو دیکھا اور فرمایا فضہ اب تم بھی سوار ہو جاؤ. کہا بی بی میں کیسے سوار ہوگی؟ آپ سوار ہو جائیے. کہا ٹھہرو، تم سوار ہو جاؤ، اس لیے تمہیں کون سوار کرے گا؟ فضہ کو بہت دیر تک سمجھایا، گفتگو ہوئی. اس کے بعد فضہ آمادہ ہوئی، زینب نے فضہ کو سوار کر دیا. عزیزو اب زینب کے سواری کا وقت آیا. کربلا میں 40 ہو چکا، اہل حرم جا رہے ہیں مدینے کو. ایک مرتبہ زینب نے رک کیا، آواز دیا علی اکبر، اٹھو پھوپھی جا رہی ہے، سوار کرو. اے قاسم اٹھو، مدینے سے لائے تھے، اب سوار کرو. جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ رک کیا، فرات کا اور آواز دیا، اے عباس تم مدینے سے لائے تھے بہن کو، اے بھیا اٹھو سوار کرو. اے بھیا حسین بہن کو سوار کرو. عزیزوں کوئی جواب نہ آیا. روایت نے لکھا کہ ایک نعیب نادار نے کہا اے پھوپھی ان کندھوں پہ سوار ہو جاؤ. زین العابدین نے اپنی پھوپھی کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے سوار کیا. ارے زینب چلی، الوداع یا حسین، اب اگر زندہ رہے تو پھر آئیں گے. اے مولا ہمارا بھی آخری سلام قبول کیجئے، اگر زندہ رہے تو یہ عزادار پھر ماتم کریں گے. اگر کوتاہیاں ہوئی تو معافی چاہتے ہیں، آپ عفو کریں. سیعلم الذین ظلموا ای ینقلبوا منقلبون. ماتم حسین یا حسین.
رات کا ایک شور ہے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جوان لال کو، رو رہی ہے کوئی کم سخن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ اپنی بربادیوں کو گوارا کیا، خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستان، کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قصر ظالم کبھی قید خانہ، کبھی نوک نیزہ، کبھی تازیانہ، کبھی کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی، ہر جفا تھی اسیر محن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے، اون و جعفر تھے، اکبر تھے، عباس تھے، جا رہی ہوں مدینے سے کوئی نہیں، اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے، جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قبر قاسم سے ہے یوں مخاطب پھوپھی، تیری شادی کچھ اس طرح بن میں ہوئی، کوئی سحر کبھی پھول باقی نہیں، ورنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کوئی چادر نہ تھی، کیسی بے داد تھی، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نہ آزاد تھی، کتنی
مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفن و کفن کے لیے قافلہ سہ کے ہر ظلم ستم قید علم رنج و بلا قافلہ آل محمد کا چلا کر وہ بلا اور قریب آنے لگی خوشبوئے بنے زہرا لاکھ چاہا کہ سنبھالے پر سنبھالا نہ گیا گر کے ناکے سیدی زینب مزتر نے صدا زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر اب نہ یہاں سے گھر جائے گی لوٹ کے یہ ماں جائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر بعد تیرے ایسا لوٹا گھر بعد تیرے ایسا لوٹا گھر سر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر کھینچ لیا بیمار کا بستر دیتی رہی میں دعائی آ گئی بھائی تاریکی رستے انجانے تاریکی رستے انجانے دشمن ہر سو نیزے تانے کرب و بلا کے بن میں نہ جانے کیسی شام تھی آئی آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر چلتے چلتے شام جو پہنچے چلتے چلتے شام جو پہنچے کچھ مت پوچھو بھیا ہم سے موت تھی بہتر اس جینے سے موت مگر نہ آئی آ گئی بھائی ہائے میرا بیمار بھتیجا ہائے میرا بیمار بھتیجا پل پل خون کے آنسو رویا کیا کرتی مجبور تھی بھیا کچھ نہ بہن کر پائی
گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندان شام سے جٹ کر غم سے پھٹا جاتا ہے کلیجہ، جاتا ہے کلیجہ، غم سے پھٹا جاتا ہے کلیجہ، جاتا ہے کلیجہ، جاگو برادر اٹھو بھیا، برادر اٹھو بھیا، لے لو اس لاچار کا پرسا شام جسے چھوڑائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، وہ زندان شام سے جٹ کر تیری یاد میں اس دکھیا کے، یاد میں اس دکھیا کے، تیری یاد میں اس دکھیا کے، یاد میں اس دکھیا کے، آنسو ایک نہ پل رکتے تھے، ایک نفل رکتے تھے، کس کو پتا تھا اس صورت سے اس کو ملے گی رہائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندان شام سے جٹ کر زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، زندان شام سے جٹ کر یا حسین 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 یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوا ہائے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو،
یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں سر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں سر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہر جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب